پارہ نمبر 4 ہے جی سورۃ النساء، آیت نمبر 22 کے بعد 22 کے بعد پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 22 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کر دی گئی ہیں علیکم اوپر تمہارے امہاتکم مائیں تمہاری، یعنی اپنی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے، وبناتکم اور بیٹیاں تمہاری، بیٹیاں بھی حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتا بندہ، وخواتکم اور اپنے بہنوں سے اور بہنیں تمہاری حرام کر دی گئی ہیں، وامہاتکم اور پھوپھیاں تمہاری، وخالاتکم اور خالائیں تمہاری حرام کر دی گئی ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، وبنات الاخ اور بیٹیاں بھائیوں کی، وبنات الاخت اور بیٹیاں بہنوں کی، حقیقی بہنوں حقیقی بھائیوں کی بیٹیاں جو ہے وہ بھی تم پر حرام ہے، ان سے شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، وامہاتکم اللاتی اور مائیں تمہاری وہ جو جنہوں نے ارضعنکم دودھ پلایا تم کو، وہ بھی تم پہ حرام کر دی گئی ہیں، ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، وخواتکم اور بہنیں تمہاری من الرضاعت حقیقی دودھ سے، وہ جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے مل کر کسی عورت کا، وہ بھی تم پر دودھ شریک ہونے کی وجہ سے حرام ہے، دودھ شریک بہنیں ہوتے ہوئے حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، وامہات نسائکم اور حرام کر دی گئی مائیں تمہاری بیویوں کی، یعنی ساس جو ہے وہ بھی آدمی کے لیے حرام ہے، جس کا ماں حرام ہے، وربائبکم اور ربیبہ تمہاری، یعنی گود میں آنے والی بچی تمہاری، اللاتی وہ جو فی حجورکم بھی تمہاری گودوں کے ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی وہ عورتیں دخلتم داخل ہوئے تم بہن ساتھ ان کے، وہ عورتیں جن کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہے پچھلے خامن سے، تو وہ جو ہے وہ اس حال میں پچھلے خامن سے بیٹی جو ہے وہ حرام ہے، تم پر اس کے نکاح نہیں کر سکتے، جب وہ تم یعنی اس عورت جس کی پچھلگ بیٹی ہے اس سے تم دخول کر لو، ہم بستری کر لو، تو پھر وہ حرام ہو جائے گی، اگر ہم بستری سے پہلے اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا فوت ہو جاتی ہے، پھر اس کی بیٹی سے جو ہے وہ تم نکاح کر سکتے ہو، ورنہ وہ حرام ہے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بس اگر نہیں تم داخل ہوئے بہنہ ساتھ ان کے، یعنی ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، فلا جناح بس نہیں کوئی گناہ علیکم اوپر تمہارے، پھر تم اس کی پچھلاگ بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم نے اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد ہم بستری نہیں کی، وحلائل ابنائکم اور حلال یعنی بیویاں تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی تمہارے حقیقی بیٹے جو ہیں ان کی بیویاں، حلائل ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے، یعنی آدمی کی بہو جو ہے حقیقی بیٹے کی بیوی وہ حرام ہے، اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا کسی صورت بھی، وان تجمع اور یہ کہ تم جمع کرو بین الاختین درمیان دو حقیقی بہنوں کے، دونوں حقیقی بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں رکھے، کسی آدمی کے نکاح میں آنا حرام ہے، آگے پیچھے وہ نکاح میں آ سکتی ہیں، لیکن وہ ایک یعنی دونوں کٹھی جو ہے ایک وقت میں کسی ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، وہ حرام کر دی گئی، الا ما قد سلف مگر جو تحقیق گزر چکا، زمانہ جاہلیت میں لاعلمی میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی معافی، اب یہ قانون جو ہے سامنے آ گیا، اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، والمحصنات اور تمام شادی شدہ عورتیں من النساء عورتوں میں سے وہ بھی حرام کر دی گئی، تو وہ حرام کر دی گئی ہیں، المحصنات تمام شادی شدہ عورتیں من النساء عورتوں میں سے، یعنی اگر کوئی عورت پہلے کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے وہ سب کے لیے حرام ہے، جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے اس سے کوئی شخص بھی نکاح نہیں کر سکتا، الا ما ملک المر جو مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، ہاں لونڈیاں تم رکھ سکتے ہو، کتاب اللہ ہے یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا علیکم اوپر تمہارے، یہ اللہ نے تم پر فیصلے کیے ہیں کہ یہ عورتیں جو ہے تمہارے لیے حرام ہیں، وحل لکم اور حلال کر دی گئی ہیں لکم واسطے تمہارے ما براء جو علاوہ ہیں ذالکم ان عورتوں کے علاوہ جو بھی عورتیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، جن کی لسٹ دی گئی ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتے، ان کے علاوہ سب سے ہو سکتے،
ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو بے اموالکم ساتھ اپنے مالوں کے، محسنین نکاح کرنے والے بن کر، غیر مسافحین نہ بدکاری کرنے والے بن کر۔ عورتوں کو حق مہر دے کر نکاح کرو زندگی گزارنے کے لیے، بدکاری کے لیے کچھ وقت کے لیے نکاح جو ہے یہ حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فمستمتعتم پر جو فائدہ اٹھاؤ تم بہی ساتھ اس کے منہن ان سے، فآتوہن پس دو ان کو اجورہن حق مہر ان کے فریضہ مقرر، جو تم نے حق مہر مقرر کیے ہیں وہ ان کو ادا کرو۔ ولا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم اوپر تمہارے، فی ما بیت اس کے جو تراز تم آپس میں راضی ہو، جو تم بہی ساتھ اس کے من بعد الفریضہ فرض کرنے کے بعد، حق مہر مقرر کرنے یا دینے کے بعد اگر میاں بیوی آپس میں اس میں کمی بیشی رضامندی سے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا، حکیماً بہت زیادہ دانائی والا۔ ومن لم یستطع اور جو شخص نہیں طاقت رکھتا منکم تم میں سے طولا مال کی، جو مالی طور مالی جو ہے طاقت نہیں رکھتا شادی کرنے کی، نکاح آزاد عورت سے، ان کہا یہ کہ وہ نکاح کرے المحصنات آزاد عورتوں سے، المومنات ایمان والیوں سے، فمما ملکن پس ان میں سے جو مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہاری، من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے، المومنات حقیقی ایمان والی۔ اگر کوئی آزاد عورت سے جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو اس کے اخراجات ہیں، مکان بنانا، گھر کا سلسلہ بنانا، اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے کسی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، تو پھر کسی ایمان والی لونڈی سے جو ہے وہ نکاح کر لے۔ واللہ عالم اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے بے ایمانکم ساتھ تمہارے ایمانوں کے، بعضکم بعض تمہاری من بعض میں سے ہیں، فانکحوہن پس نکاح کرو ان لونڈیوں سے، باذن اہلہن ساتھ اجازت ان کے مالکوں کے۔ اگر کسی کی لونڈی سے نکاح کرنا ہے تو مالک کی اجازت کے بغیر نہیں، اس کی اجازت سے کرے گا۔ وآتوہن دو ان کو اجورہن حق مہر ان کے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے، محصنات وہ نکاح کرنے والیاں ہوں، غیر مصافحات نہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، نکاح میں آنے والیاں ہوں، بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں، پاکیزہ کردار کی مالک ہوں، ان سے نکاح کر لو۔ ولا متخذات اخدان اور نہ وہ پکڑنے والیاں ہوں چھپی دوستی۔ فائدہ احسنہ پر جس وقت نکاح میں لائی جائیں، فإن آتینہ بفاحشۃ پس اگر آئیں وہ بے حیائی کے کام کو، فعلیہن پس اوپر ان کے نصف آدھی سزا ہے، ما علی المحصنات جو اوپر آزاد عورتوں کی ہے، جو سزا آزاد عورتوں کی ہے بدکاری کی۔ اگر کوئی لونڈی کے نکاح میں آنے کے بعد جو ہے وہ پھر بدکاری کرتی ہے تو اس کو آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی سزا ملے گی، من العذاب حقیقی عذاب سے۔ ذالک یہ لمن واسع شخص کی ہے، خشیہ جو ڈر گیا، العنت برائی سے، حقیقی برائی سے یا خاص برائی سے، منکم تم میں سے۔ یہ لونڈی کی اجازت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو بندہ جو ہے برائی سے، جذباتی یا جنسی برائی سے بچنے کے بارے میں کوئی دقت محسوس کرتا ہے، یا وہ ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ برا کام نہ ہو جائے، تو وہ وقتی طور پر جو ہے لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ وقتی سے مراد یہ کہ اس مشکل وقت میں جو ہے وہ لونڈی سے نکاح کر لے، یہ اس پر مجبوری ہے کہ آزاد عورت کے اخراجات وہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس لیے وہ لونڈی جو ہے اس سے نکاح کر لے، لیکن کسی کی لونڈی جو ہے اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی مالک کی اجازت کے ساتھ نکاح کر۔ وان تصبروا یہ کہ تم صبر کر لو، خیر لکم بہتر ہے واسبر۔ اگر آزاد عورت سے جو ہے موجودہ حالات کے مطابق نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے لونڈی سے ہو سکتا ہے، تو اگر تم صبر کر سکتے ہو تو آزاد عورت کے سے نکاح کرنے کی کہ وقت تک جو ہے صبر کر لو، شاید اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی سبب بنا دے۔ آزاد عورت سے شادی نکاح جو ہے وہ بہتر ہے لونڈی کے مقابلے میں۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ کی۔ حرمت حرام کر دی گئی ہیں علیکم اوپر تمہاری، امہاتکم مائیں تمہاری، و بناتکم اور بیٹیاں تمہاری، و خواتکم اور بہنیں تمہاری، و اماتکم اور پھوپھیاں تمہاری، و خالاتکم اور خالائیں تمہاری، و بنات الاخ اور بیٹیاں حقیقی بھائیوں کی، و بنات الاخت اور بیٹیاں حقیقی بہنوں کی، و امہاتکم اور مائیں تمہاری، اللاتی جو جنہوں نے ارضانکم دودھ پلایا تم کو، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری من الرضاعت حقیقی دودھ سے،
جن کے ساتھ تم نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے وہ تمہاری دودھ شریک بہن ہو گئی ہے، وہ بھی تم پہ حرام ہے۔ یہ سب عورتیں جو ہے نکاح کے ضمن میں تم پر حرام ہے۔ مائیں اور سب سے پہلے مائیں ہیں تمہاری، پھر بیٹیاں ہیں، پھر بہنیں ہیں، پھر پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، یہ سب رشتے سب حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور بیٹیاں بھائیوں کی اور بہنوں کی، اور مائیں تمہاری جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور بہنیں تمہاری جنہوں نے تم سے دودھ کی وجہ سے تمہاری بہنیں ہیں، یہ بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئی۔ امہات نساءکم، اور حرام کر دی گئی مائیں تمہاری بیویوں کی، ربائبکم، اور وہ بیٹیاں تمہاری، اللاتی وہ جو فی حجورکم بھی تمہاری گود کے ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں کی طرف سے، اللاتی وہ عورتیں یعنی جس عورت سے تم نے شادی کی ہے اس کی پچھلے خاوند سے بیٹی جو ہے اس کے ساتھ ہے، وہ تمہاری گود میں ہے، تو وہ حرام ہے اس وقت تک جب تک جو ہے تم جو ہے وہ حرام ہو جائے گی اگر تم اس عورت جس کی وہ بیٹی ہے اس کے ساتھ تم اللہ دی وہ جو تم داخل ہوئے تم بہننا ساتھ ان کے، یعنی جن عورتوں کے ساتھ تم نے ہم بستری کر لی ہے اس کی پشراگ بیوی جو ہے بیٹی جو ہے وہ اب تمہارے لیے حرام ہو گئی ہم بستری کی وجہ سے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا، پس اگر نہیں ہو تم داخل ہوئے بہمنا ساتھ ان کے، یعنی تم اکٹھے ایک بستر میں ہم بستری نہیں کی ہے، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ علیکم اوپر تمہارے، وحلائل ابنائکم، اور حرام کر دی گئی ہیں بیویاں، حلائل و حلال عورتیں یعنی بیویاں تمہاری بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہاری سلب سے ہیں، نسل سے ہیں، یعنی تمہارے حقیقی بیٹے جو ہیں ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں، ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا، یہ کہ تم جمع کرو بین الاختین درمیان دو حقیقی بہنوں کے، یعنی دو حقیقی بہنوں کا نکاح جو ہے ایک وقت میں ایک آدمی سے حرام ہے، نہیں ہو سکتا، اکٹھی نہیں رہ سکتی ایک آدمی کی بیویاں بن کر دو حقیقی بہنیں، الا ما قد سلف، مگر تحقیق گزر گیا جو پہلے ہو گیا جہالت میں لا علمی میں اس کی معافی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفوراً، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیمہ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ والمحصنات، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر شادی شدہ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، جس عورت کا پہلے نکاح ہوا ہے وہ کسی کی بیوی ہے، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی نکاح ہوتے ہوئے کسی اور کے نکاح سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جو پہلے ہی نکاح میں ہے، شادی شدہ ہے، کسی کی بیوی ہے، اس سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ الا ما ملکت، مگر جو مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، کتاب اللہ ہی لکھا ہوئے اللہ تعالیٰ علیکم اوپر تمہارے، وحل لکم، اور حلال کر دی گئی ہیں اللہ واسطے تمہارے، ما وراء جو علاوہ عورتیں ہیں، ذالکم اس سے ان کے، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو باموالکم ساتھ اپنے مالوں کے، محسنین نکاح کرنے والے بن کر، غیر مسافحین نہ بدکاری کرنے والے بن کر، پیسوں سے بدکاری نہ کرو، پیسوں کے ذریعے نکاح کرو، حق مہر دے کر نکاح کرو، بدکاری نہ کرو۔ فمستمتعتم، پر جو فائدہ اٹھاؤ تم بھی ساتھ اس کی، منہن ان سے، فآتوہن، پس دو ان کو، اجورہن حق مہر ان کے، فریضہ فرض مقرر، ولا جناح، نہیں کہ گناہ علیکم اوپر تمہارے، فیما بیچ اس کے، جو تراضی تم آپس میں راضی ہو جاؤ تم بھی ساتھ اس کی، من بعد فریضہ، حق مہر مقرر کرنے کے بعد، اگر حق مہر مقرر کرنے یا دینے کے بعد جو ہے اگر کوئی اس میں کمی بیش میاں بیوی ابا بھی رضامندی سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن رضامندی سے، زبردستی نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیماً، بہت زیادہ علم رکھنے والا، حکیماً بہت زیادہ دانائی والا۔ فمن لم، اور جو شخص نہ یستطیع طاقت رکھے قولاً مالی طور پر، کہ المحصنات، یہ کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے، المؤمنات ایمان والیوں سے، فمما، پس اس میں سے جو ملکت مالک ہویا ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے، المؤمنات ایمان والیوں سے، اگر کوئی شخص جو آزاد عورت کے سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کے سارے لوازمات وہ نہیں ادا کر سکتا، تو پھر کسی ایمان والی لونڈی جو ہے اس سے اس میں نکاح کر لے اس کے مالک کی اجازت سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جاننے والا ہے، بے ایمانکم ساتھ تمہارے ایمانوں کے، بعضکم بعض تمہاری، من بعض میں سے ہیں،
فن کے ہونا پس نکاح کرو ان لونڈیوں سے بزن عہد ہن ساتھ اجازت ان کے مالکوں کی کے واتو ہن اور دو ان کو اجور ہن حق مہر ان کے بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے محسنات ان وہ نکاح کرنے والیاں ہوں غیر مصافحات نہ وہ بدکاری کرنے والیاں ہوں ولا متخذات اور نہ وہ پکڑنے والیاں ہوں اخدان چھپی دوستی فائدہ پر جس وہ سننا وہ نکاح کر لی جائیں یعنی نکاح میں آ جائیں فائن آتے نہ پس اگر وہ آئیں لونڈیاں بے فاحشتاً کسی بے حیائی کو فعلیہن پس اوپر ان کے نصف و آدھی سزا ہے ما علی المحصنات جو اوپر آزاد عورتوں کی ہے من العذاب حقیقی عذاب سے اگر وہ لونڈی جو ہے وہ شادی کرنے کے بعد بھی کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہے تو اس کو سزا ملے گی آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ذالک یہ دمن واشباس شخص کے خاشیہ جو ڈرے العنتا خاص برائی سے بالکل تم میں سے جو یہ لونڈی سے شادی کی اجازت دی گئی ہے تو بہتر ہے کہ آزاد عورت سے شادی کرے اگر کوئی برائی کا خدشہ ہے پھر وہ لونڈی سے کر لے ورنہ بہتر ہے کہ وہ آزاد عورت سے شادی کرے وان تصبر اور یہ کہ تم صبر کرو خیر لکم بہتر حاصل ہمارے آزاد عورت سے شادی کرنا جو ہے بہتر ہے اس کے لیے اگر صبر کرنا پڑے کچھ وقت صبر کر لو ہو سکتا ہے تو اس کے مقابلے لونڈی سے شادی نہ کرو واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے گرامر جی حرمت فعل ماضی مجہول ہے آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور حیہ ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی میں حرمہ پھر باب تفعیل میں گیا تو حرمہ فعل ماضی معروف اور مجہول بنا تو حرمہ پہلے حرف کا پیش دوسرے کے نیچے زیر حرمہ فعل ماضی معروف سے حرمہ فعل ماضی مجہول اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا جب اللہ نائب فاعل تھا حرمہ کے اندر نائب فاعل تھا اس کے اندر ہوا ضمیر اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں جو ہے جزم والی تا لگائی نائب فاعل کے طور پر تو پھر جو ہے حرمہ سے حرمت ہو گیا پھر ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ علیہ رفع جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی امہات و اس میں نکرہ امہات تن تھا حرمت فعل ماضی معروف کا فعل ماضی مجہول کا حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 1 امہاتن پھر امہاتن کی ایک پیش ختم ہوئی تو یہ مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی امہات و مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 1 اور پھر بنات تو اس میں نکرہ بناتن تھا مضاف ہوا تو یہ بناتن جو ہے دو پیشوں سے فاعلی حالت میں یہ حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 2 بناتن پھر جب یہ مضاف ہوا ایک پیش ختم ہوئی تو بنات و مضاف کو مقاس سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بنات و مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 2 اور پھر ہے اخوات اس میں نکرہ اخواتن تھا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 3 پھر اخواتن کی ایک پیش ختم ہوئی تو اخوات و مضاف کو مقاس سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اخوات و مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 3 اور پھر ہے امات اس میں نکرہ اماتن تھا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 4 پھر اماتن کی ایک پیش ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا کو مقاس سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی امات و مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 4 اور پھر خالات و اس میں نکرہ خالاتن تھا یہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 5 پھر خالاتن کی ایک پیش ختم ہوئی تو خالات و مضاف کو مقاس سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی خالات و مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 5
اور پھر ہے بنات اس میں نکرہ بناتن تھا، یہ دو پیشوں سے فائدی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 6۔ اور بناتن کی ایک پیش ختم ہوئی تو بنات و مضاف الاخ الفلان سے معرف اخو تھا، یہ بنات و مضاف کا مضاف ہے ہوا تو الاخ ہو گیا، مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فائدی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 6 بن گیا۔ اور پھر ہے بنات ہو اس میں نکرہ بناتن تھا، یہ مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی، اور بناتن جو ہے یہ حرمت فعل ماضی معروف کا نائب فاعل نمبر 7 ہوا تھا۔ پھر بناتن کا ایک پیش ختم ہوئی تھی، یہ مضاف الاخت الفلام سے سماف اختو تھا، بنات و مضاف کا مضاف لہ ہوا تھا الاخت۔ اب یہ مضاف مرکب اضافی جو ہے، یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ فاعلی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 7 ہے۔ اور پھر ہے امہات اس میں نکرہ امہاتن تھا، مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی، امہات و مضاف، اور یہ امہاتن کی صورت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 8۔ اور اس کی ایک پیش ختم ہوئی تو امہاتن سے امہات و مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، امہات و مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 8۔ اللاتی جو ہے یہ الفلان سے اسم معرفہ اور جمع مؤنث غائب کا اسم موصول، اور یہ جو ہے یہ امہاتکم مضاف کا موصوف کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، اور یہ پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ نائب فاعل نمبر 8 ہے۔ درمیان میں ارزانکم جو ہے اس کا جملہ علیحدہ بنے گا، واخوات اس میں نکرہ خواتن تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، یہ حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 9۔ پھر اخواتن جو ہے اس کی ایک پیش ختم ہوئی تو اخوات و مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اخوات و مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 9۔ من الفجار ہے الرضاعت الفلان سے معرفہ الرضاعت تو تھا، من الفجار کا مجرور ہوا تو من الرضاعت جار مجرور مرکب جاری۔ اور فاتح ہے امہات اس میں نکرہ امہاتن تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 10۔ پھر امہاتن تو تن کی ایک پیش ختم ہو گئی تو یہ امہات و مضاف، نساء اس میں نکرہ نساء وہ تھا، یہ امہات ہے امہات و مضاف کا مضاف لہ ہوا تو نساء مضاف لہ مرکب اضافی، پھر نساء مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نساء مضاف کا نساء مضاف کا مضاف لہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی امہات و مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی۔ اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 10۔ اور ربائی وہ اس میں نکرہ ربائی بن تھا، ربائی وہ یہ ہے آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 11۔ پھر ربائب و مضاف و کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربائب مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں یہ جو ہے یہ نائب فاعل نمبر 11 میں ہے۔ اللاتی الفلان سے معرفہ جمع مؤنث غائب کا اسم موصول، یہ ربائبکم موصوف ہے، اللاتی اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ نمبر 11 ہے، حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل 11۔ فی الفجار حجور اس میں نکرہ حجورن تھا، فی الفجار کا مجرور ہوا تو فی حجورن جار مجرور مرکب جاری۔ پھر حجورن کی ایک زیر ختم ہوئی تو حجور مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، حجور مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فی الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ من الفجار ہے نساء اس میں نکرہ نساء من الفجار کا مجرور ہوا من نساء، پھر اس کی ایک زیر ختم ہوئی، نساء مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نساء مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اللاتی جو ہے یہ الف لام سے معرفہ جمع مؤنث غائب کا اسم موصول ہے،
یہ نسائکم موصوف کی صفت ہے، اللاتی موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ دخلتم جو ہے بہنہ اس کا علیحدہ جملہ بنے گا، پھر اس کے بعد جو ہے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یہ جملہ علیحدہ بنے گا۔ آگے آ گیا حلائل، یہ حلائل اس میں نکرہ جو آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت میں یہ حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر یہ بن گیا 12، حلائل یہ فائدی حالت میں 12 نمبر ہو گیا۔ تو 12 جو یہ حلائل جو ہے مضاف، ابنائے اس میں نکرہ بان ابنا وہ تھا، مضاف الیہ وہ تو ابنائے، حلائل ابنائے مضاف مضاف مرکب اضافی، پھر ابنائے مضاف کو مقام سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ابنائے مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، حلائل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فائدی حالت۔ الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اس میں موصول، یہ حلائل ابنائکم الذین جو ہے یہ ابنائکم موصوف ہے، الذین اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی اور پورا مرکب توصیفی، حلائل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، اور اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ 12 نمبر یہ نائب فاعل ہے حرمت فعل ماضی مجہول کا۔ من حرف جار ہے اسلاب، اس میں نکرہ اسلاب بن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اسلاب جار مجرور مرکب جاری، پھر اسلاب اس کی ایک زیر ختم ہوئی تو اسلاب مضاف کو مقام سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اسلاب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اس کے بعد ان تجمعوا بین الاختین جو ہے یہ جملہ علیحدہ بنے گا، یہاں تک جملہ آگے پھر والمحصنات یہ ہے یہ بھی حرمت علیکم المحصنات، حرمت المحصنات جو ہے یہ بھی حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل نمبر 13 ہے۔ 13 من نساء، من حرف جار النساء الکلام سے سمار فن نساء تھا، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب پورا مجھے جملہ بنے گا حرمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل نمبر 1 امہاتکم، نائب فاعل نمبر 2 بناتکم، نائب فاعل نمبر 3 اخواتکم، نمبر 4 اماتکم، نمبر 5 خالاتکم، نائب فاعل نمبر 6 بنات الاخ، نمبر 7 بنات الاخت، مضاف مرکب اضافی، اس کے بعد نمبر 7 ہے امہاتکم اللاتی، مضاف مرکب اضافی نائب فاعل، اس کے بعد اخواتکم الذات نائب فاعل نمبر 7 ہے، 8 ہو گیا، اخواتکم من الذات اخواتکم، اور من الذات جار مجرور مرکب جاری۔ اس کے بعد جو ہے امہات نسائکم نائب فاعل نمبر جو ہے 12 اور نمبر 12 اور 13 نمبر نائب فاعل جو ہے ربائبکم اللاتی، مضاف مرکب اضافی، اور متعلق فی حجورکم، اور متعلق نمبر 3 من نسائکم جار مجرور مرکب جاری، اور جو ہے جار مجرور مرکب جاری، من نسائکم اللاتی جار مجرور مرکب جاری، اور اس کے بعد نائب فاعل نمبر جو ہے یہ آگے 10 حلائل و ابنائکم مضاف مرکب اضافی، اور آگے 11 یا 12 گنتی خراب ہوئی سے المحصنات، تو یہ بھی نائب فاعل ہے حرمت۔ تو یہ جتنے بھی نائب فاعل ہیں 12 13 یا 14 یہ حرمت فعل ماضی مجہول کے نائب فاعل ہو کر اور اپنے متعلقات جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اب اگر ان کو علیحدہ علیحدہ دیا جائے تو پھر یہ بھی علیحدہ علیحدہ جملے بھی بن سکتے ہیں، مثلا علیکم حرمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل نمبر 1 امہاتکم مضاف مرکب اضافی اور اپنے متعلق علیکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طرح حرمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل بناتکم مضاف مرکب اضافی فائدی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طرح حرمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل اخواتکم
مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اسی طرح حرمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل اماتکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعل حادث سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اسی طرح حرمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل خالاتکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعل حادث سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اسی طرح آگے جملہ بنے گا حرمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل بنات الاخی، بنات الاخی جو ہے یہ نائب فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اسی طرح حرمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل بنات الاخت مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اسی طرح حرمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل امہاتکم اللاتی یہ موصوف سے مرکب توصیفی مضاف مضاف الیہ مرکب موصوف سے مرکب توصیفی فاعل حادث سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اسی طرح اخواتکم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعل حادث حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل اخواتکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی اور اپنے متعلق من الرضاعت جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اسی طرح حرمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل امہات نسائکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اسی طرح حرمت فعل ماضی مجہول ربائبکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ربائبکم اللاتی موصوف سے مرکب توصیفی فاعل حادث سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اس کے بعد فی حجورکم جو ہے بھی اس کی ساتھ لگیں گے تو حرمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ربائبکم ربائبکم اللاتی موصوف سے مرکب توصیفی اور اپنے متعلق فی حجورکم جار مجرور مرکب جاری اور متعلق نمبر 2 من نسائکم جار مجرور نسائکم اللاتی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اس کے بعد حرمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل حلائل ابنائکم الذین مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی اور اپنے متعلق من اصلابکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اسی طرح حرمت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل المحصنات فاعل حادث سے حادث اور اپنے نائب فاعل فاعل حادث اور اپنے متعلق من النساء جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور درمیان میں جو رہ گئے ہیں ان کے بارے میں جو ہے جملہ ان کا جملہ بنے گا یہ آ گیا ارزانکم ارزانا یہ فعل ماضی معروف ہے اور نون زبر نا کی وجہ سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تو ارزانہ کے اندر فعل ماضی معروف ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ارزانہ فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب یہ جملہ بنے گا ارزانہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہنہ ضمیر اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول قم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اس کے بعد دخلتم جو ہے فعل ماضی معروف ہے آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ بے حرف جار ہے ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری بے ہنہ جار مجرور مرکب جاری۔ تو اب جملہ بنے گا دخلتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر اپنے متعلق بے ہنہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور جب اس کے میں اللتی ہے تو اللتی مبتدا بن گیا جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد اگلا جملہ بنے گا علیحدہ فار بے دفع ان حرف جار ہے لام حرف جاز میں مضارع ہے تکون تا سے فعل مضارع معروف واؤن ان سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل ناقص ہے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے اور لم حرف جاز میں مضارع ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون جو ہے وہ ختم کر دیا تو جمع نگر لم تکونو فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل ناقص دخلتم جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔
اب لم تکونوا دخلتم جو ہے یہ اکٹھا کیا تو یہ ماضی استمراری منفی ہو گیا. لم تکونوا دخلتم، لم تکونوا فعل ناقص ہے، دخلتم فعل تام ہے، یہ دونوں ملے آپس میں تو لم تکونوا دخلتم فعل ماضی استمراری منفی. جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بے ارتجاع ہے ہنہ ہیہ سے جمع مذکر مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے ارتجاع کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. اب جملہ بنے گا لم تکونوا دخلتم فعل ماضی استمراری منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، بے ہنہ جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا. اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ منفی شرطیہ ہو گیا. فارف دا حرف نفی ہے، لا لائے نفی جنس ہے، جناح اس میں نکرہ جناحن تھا، یہ لا لائے نفی جنس کا اس میں جنس ہوا تو ایک زبر آ گئی جناحن سے جناحا. علیہ حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اس میں جنس جناح اور اپنے خبر علیکم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اللہ من اسلابکم، من حرف جار ہے، اسلاب اس میں نکرہ اسلاب تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اسلاب جار مجرور مرکبے جاری. پھر اسلاب کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اسلاب مضاف کا مضاف لہ ہو کو مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. اب یہ مرکب جاری جو ہے یہ حلائل و بنائے کو مدہ زینہ کے ساتھ لگے گا اور حرمت کے ساتھ یہ ملے گا جا کر. تو حلائل و بنائے کو مدہ زینہ مضاف مضاف مرکب اضافی، حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل اور من اسلابکم جار مجرور مرکب جاری اس سے متعلق. تو یہ نائب فاعل اور متعلق مل کر حرمت فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل حلائل و بنائکم مضاف مضاف مرکب اضافی اور متعلق من اسلابکم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر ان حرف ناس میں مضارع ہے، تجمع تا سے فعل مضارع معروف، اصل میں واؤن سے جمع تجمعون تھا، یہ ان حرف ناس سے مضارع ہے. اس کے شروع میں تو اس نے اس آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تجمعون سے تجمعو ان تجمعو. جامع تین حرفوں کا ماضی معروف جامع یجمع، پھر یا علامت اندازی کی جگہ تا لگی تو تجمع، پھر با نون جمع کا لگا تو تجمعون. پھر ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے جمع کا نون ختم کر دیا تو تجمعو ہو گیا. تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بینا اس میں نکرہ بینو تھا تو تجمع فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو بینا. الاختین جو ہے یہ الف لام سے اسم معرفہ، اس نے تسنیہ الاختان تھا، الاختان الف سے الف زیر نون سے یہ فاعلی حرف میں اس میں تسنیہ الاختان تھا. بینا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا، اختان سے بین الاختین ہو گیا. مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی تجمع ہو پھر مضارع معروف کا مفعول. جملہ بنے گا تجمع ہو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول بین الاختین مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. الا حرف استثناء ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، قاد حرف تحقیق، سلفہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. اس کے شروع میں سلفہ کے شروع میں قد لگا تو قد سلفہ فعل ماضی معروف قریب. جملہ بنے گا قد سلفہ فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ان حرف ناس پہ اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصب. کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے. غفوراً اس میں نکرہ غفورن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو غفورن سے غفوراً. رحیمن اس میں نکرہ رحیمن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو رحیمن سے رحیمن. اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوبا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر نمبر 1 غفوراً اور خبر نمبر 2 رحیمن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ المحصنات من النساء جو ہے یہ پیچھے جملے کے ساتھ مل گیا تھا،
الا حرف استثناء ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، ملکت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ملکا یملکو، پھر ملکا کے ماضی پھر ماضی معروف جمع مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں نیا، اس کے اندر ملکا کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب نیا فاعل جزم والی تا لگی تو یہ ملکت ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ ایمان اس میں نکرہ ایمان تھا، یہ دو پیشوں سے فائدی حالت میں، ملکت فعل ماضی معروف کا فاعل، پھر ایمان کی ایک پیش ختم ہوئی تو ایمان و مضاف، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ایمان و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فائدی حالت میں، ملکت فعل ماضی معروف کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا ملکت فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ایمانکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فائدی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کتابہ اس میں نکرہ کتابن تھا تو یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا، اس سے پہلے کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، تو کتابہ کتابن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو کتابن سے کتابن مفعولی حالت میں خبر بن گیا، کانا فعل ماضی معروف کی کتابن خبر، پھر کتابن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، کتابہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو کتاب اللہ ہے مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر مفعولی حالت میں خبر، علیہ انفجار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ انفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر، کتاب اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت میں خبر، اور اپنے متعلق علیکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ غور کرتا ہے احلہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف حلالا، حلالا یحلالو یحللو، پھر باب افعال کا الف لگا حلالا کے شروع میں تو یہ بن گیا احلالا، ماضی کے پہلے حرف ہا پر جزم آ گئی، الف لگا احلالا، فعل ماضی معروف احلالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے لام کی زیر احلالا، یہ احلالا ٹھیک ہے، پھر جو ہے یہ مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش دوسرے کو زیر احلالا سے اوہ لے لا، اوہ لے لا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلی لام کی زیر ہا کو، ہا کے جزم پہلی لام کو تو اوہل لا، پھر جزم والی اور زبر والی لام اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر کے شاد دے دی تو اوہلا ہو گیا، پہلے ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، لاس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لا بنا دیا، کم کا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، جو حلہ فعل ماضی مجہول کا مفعول، ورا اس میں نکرہ ورا ان تھا، یہ مفعول بنا حلہ فعل ماضی مجہول کا تو ورا ان ہو گیا، پھر بران کی ایک زبر ختم ہوئی، مضاف ذالکم اس میں اشارہ واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، حلہ فعل ماضی مجہول کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا حلہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول نمبر ایک ما، مفعول نمبر دو ورا ذالکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب میں مضارع ہے، تب تک تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اصل میں تب تک ہونا تھا، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر جس کے اندر اس کا فاعل، یہ تب تک ہونا تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو یہ اس نے ان حرف ناصب میں مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تب تک ہونا سے ان تب تک ہو، تین حرفوں کا ماضی معروف ہے، باغا یا، باغا یا یبغی یو، ضربا یضرب، باغا یا سے اس کے اندر الف داخل کیا تو ابتغا یا، ابتغا یا یب تاگی یو، پھر یا کی علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تب تاگی یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تب تاگی یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے پیش والی یا کو نکال دیا ثانی کے لیے تو تب تغونا ہو گیا، پھر تب تک گونا کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے جس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو ان تب تک وہ رہ گیا، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
بے الفجار ہے اموال اس میں نکرا اموالن تھا، بے الفجار کا مجرور ہوا تو بے اموالن جار مجرور مرتبہ جاری. پھر اموالن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اموال مضاف قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اموال مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرتبہ اضافی، پورا مرتبہ اضافی بے الفجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری. محسنین میم پیش والی اس میں فاعل محسنون تھا، یہ حال ہوا تو محسنون سے محسنین. غیرہ اس میں نکرا غیرن تھا، یہ بھی حال ہوا تو غیرن سے غیرن. پھر غیرہ مضاف مصافحین میم پیش والی سے اس میں فاعل اصل میں مصافحون تھا، یہ غیرہ مضاف کا مضاف دہ ہوا تو مصافحون سے مصافحین. غیر مضاف کا مرتبہ اضافی، پورا مرتبہ اضافی. یہ حال نمبر 2. اب جملہ بنے گا تب تگو فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق بے اموالکم جار مجرور مرتبہ جاری. حال نمبر 1 محسنین، حال نمبر 2 غیر مصافحین. مضاف کا مرتبہ اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فارف دفعہ ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے. استمتعتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف ماتا آ، ماتا آ یم تاؤ با فاتح یفتاؤ. ماتا آ تھا، اس کے شروع میں الف زیر والا سین جزم والی تا زبر والی لگی تو 3 حرف لگے طلب کے لیے، تو ماضی کے پہلے حرف میم پر جزم آ گئی. ماتا آ سے استمتع، استمتع فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا استمتع. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف عین پر جزم آ گئی، تو اس لیے بن گیا نیا فاعل لگ گیا تم. استمتع سے استمتع اور نیا فاعل لگ گیا تم استمتعتم. فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بے الفجار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے الفجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری. من الفجار ہے ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من الفجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری. اب جملہ بنے گا استمتعتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بہی جار مجرور مرتبہ جاری، متعلق نمبر 2 منہن جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ما اس میں موصول لگا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فارفت ہے آتو فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، آتا یا تے یو باب ضرب یضرب. آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا، آتا یا. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے واؤ کو حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، وہ زبر سے کھڑی زبر ہوگی تو آتا یا سے آتا یا. فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ آتا یا. پھر اس سے امر بنایا فعل امر بنایا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخر سے پہلے تا کو زیر، تو یہ بن گیا آتا یا سے آتی، آتی. فعل امر بن گیا آخری حرف کو جزم یا کو اور آخری سے پہلے تا کو زیر آتی. پھر اللہ نے جزم والی یا کو نکال دیا تو آتے رہ گیا. فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ. پھر واؤ جمع کا لگا تو آتو، واؤ نے تا کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو آتو ہو گیا. فعل امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی آتو فعل امر کا مفعول. اجورا اس میں نکرا اجورن تھا، یہ بھی آتو فعل امر کا مفعول نمبر 2 ہوا تو اجورن سے اجورن. پھر اجورن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اجورا مضاف. ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اجورا مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرتبہ اضافی، پورا مرتبہ اضافی مفعولی حالت میں آتو فعل امر کا مفعول نمبر 2. فریضتاً اس میں نکرا فریضتن تھا، یہ حال ہوا تو فریضتن ہو گیا. جملہ بنے گا آتو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 ہنہ، مفعول نمبر 2 اجورا ہنہ مضاف مرتبہ اضافی مفعولی حالت. اور اب حال فریضتن سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ انشائیہ. بور فتح لا لائے نفی جنس ہے، جناح اس میں نکرا جناح ہن تھا، یہ اس میں جنس بنا لا لائے نفی کا، جو جناح ہن سے جناح آ گیا.
علیہ انفجار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ انفجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، فی انفجار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے فی انفجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اسم جنس جناح اور اپنے خبر نمبر 1 علیکم جار مجرور مرتبہ جاری، خبر نمبر 2 فی ما جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ترازئی تم جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور ان تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف رازیہ، رازیہ یرزا یو باب سامع یسمع، رازیہ تھا، پہلے حرف کے بعد کھڑی زبر آئی یا الف آیا تو یہ رازیہ بن گیا، رازیہ رازیہ۔ پھر رازیہ جو ہے اس سے پہلے باب تفاعل کی تا لگی تو ترازیہ، ترازیہ رازیہ 3 حرف کے ماضی جو ہے اس کے پہلے حرف کے بعد کھڑی زبر آئی یا الف آیا تو ترازیہ ہو گیا، ترازیہ 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 ہاں نہیں رازیہ، پھر رازیہ کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو ترازیہ، ترازیہ یا ترازیو ترازیون باب تفاعل، ترازیہ فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ترازیہ سے ترازئی ہو گیا، ماضی کے آخری حرف پر جزم اور نیا فاعل لگ گیا تم، ترازئی تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ان تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے ارتجار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے ارتجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، من ارتجار بعد اس میں نکرہ بعد او تھا غیر منصب، من ارتجار کا مجرور ہوا تو من بعدو ہی رہا، پھر بعدو مضاف ہوا تو بعد الفریضۃ الف لام سے معرفہ الفریضۃ تو ہوا، بے ارتجار کا مجرور ہوا تو بالفریضۃ جار مجرور مرتبہ جاری، پھر یہ مرتبہ جاری اور پورا مرتبہ اضافی من ارتجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا ترازیتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بہی جار مجرور مرتبہ جاری، متعلق نمبر 2 من بعد الفریضۃ جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں فی ما جار مجرور مرتبہ جاری ہے تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرتبہ نصبی، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو علم میں بدلا تو کانا ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص علیمن اس میں نکرہ علیمن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تھا علیمن سے علیمن، حکیمن اس میں نکرہ حکیمن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو حکیمن سے حکیمن۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنی خبر نمبر 1 علیمن، خبر نمبر 2 حکیمن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جب اس میں جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرتبہ نصبی ہے تو یہ مرتبہ نصبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر من اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے مقدمہ سے جاز میں مضارع ہے، یستطیع جو ہے یہ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل یستطیع تھا، اس کے شروع میں لام حرف جاز میں مضارع ہے تو اس نے آخری حرف عین کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو لم یستطیع، پھر یا نکال دی تو یستطیع ہو گیا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا تایا آ یا تو یہ او ضرب یضرب، تایا آ تھا، اس کے شروع میں الف سین تا 3 حرف طلب کے لیے مانگنے کے لیے، تو یہ بن گیا ماضی کے پہلے حرف تا پر توئے پر جزم آ گئی، تایا آ کے شروع میں الف سین تا الف زیر والا سین جزم والی تا زبر والی لگی تو یہ استت یا آ ہو گیا، استت یا آ، پھر ماضی کے الف کی جگہ علامت اندارے یا لگی تو یستت یہ او، یستت یہ او، پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا کی زیر توئے کی جزم یا کو دے دی تو یستطیع او ہو گیا، یستطیع او،
پھر اس کے شروع میں علامت امداری، اس کے شروع میں لم حرف جاز میں مضارع ہے تو اس نے آخری حرف عین کی پیش ختم کر کے جزم دے دی، تو یہ یستطیع ہو گیا۔ یا پر بھی جزم، عین پر بھی جزم، دو جزم والے بولے نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے یا کو نکال دیا تو یستطیع، لم یستطیع فعل ماضی معروف ہو گیا۔ فعل مضارع سے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی معروف منفی فعل ماضی معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، طولن اس میں نقرہ طولن تھا، یہ لم یستطیع فعل ماضی معروف منفی کا مفعول بنا تو طولن سے طولن۔ اب جملہ بنے گا لم یستطیع فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، منکم جار مجرور مرتبہ جاری، اور مفعول طولن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں من اس میں موصول آیا تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناس میں مضارع ہے، ینکحا یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف ناکحا ینکحو، باب ضربا یضربو، ینکحو تھا، یا سے پھر مضارع معروف، اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے فعل مضارع کے آخری حرف ہا کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو ینکحو سے ینکحا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، المحصنات الف لام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اس میں مفعول، اور آخر میں بڑی تے کی وجہ سے جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، محصنات اس میں مفعول جمع مؤنث سالم کا اسم، اور یہ جو ہے المحصنات تو تھا، یہ ینکحا فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو المحصنات تو سے المحصنات تے ہو گیا مفعول، المؤمنات الف لام سے اسم معرفہ المؤمنات تو تھا، یہ المحصنات موصوف کی صفت ہوا تو المؤمنات تے ہو گیا، المحصنات موصوف، المؤمنات اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی، ینکحا فعل مضارع معروف کا مفعول ہو گیا۔ جملہ بنے گا ینکحا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول المحصنات المؤمنات موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فار کہتے ہیں من حرف جار، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ملکت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف مالا کا یملکو، باب ناصر ینصر، مالا کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب نیا فاعل جزم والی تا لگی تو مالا کا سے مالکت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ایمان اس میں نکرہ اس میں ایمان تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، مالکت فعل ماضی معروف کا فاعل، پھر ایمان کی ایک پیش ختم ہوئی تو ایمان و مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ایمان و مضاف کا مضاف ادا ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، ملکت فعل ماضی معروف کا فاعل، من حرف جار ہے فتح یات، اس میں نکرہ جمع مؤنث سالم کا اسم فتح یاتن تھا، من حرف جار کا مجرور ہو تو من فتح یاتن، جار مجرور مرکب جاری، پھر فتح یاتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو فتح یات مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فتح یات مضاف کا مضاف ادا ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، المؤمنات الف لام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اس میں فاعل، المؤمنات تو تھا، یہ فتح یات کم موصوف کی صفت ہوا تو المؤمنات سے المؤمنات تے ہو گیا، اس کی وضاحت یوں ہے کہ یہ فتح یات جو ہے من حرف جار کے بعد اصل میں یہ الفتح یات تو تھا، الفتح یات تو، اصل میں یہ الفتح یات تو تھا، الف لام سے اسم معرفہ جمع مؤنث سالم کا اسم آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں الفتح یات تو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو الفتح یات تے ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری، پھر الفتح یات موصوف، المؤمنات اس میں اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، پھر جب یہ الفتح یا جو ہے الفتح یات جو ہے جب یہ مضاف ہوا کم کے ساتھ اس کا الف لام ختم ہو گیا
تو الفتح یات سے فتح یات مضاف کم کا جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فتح یات مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی. اب یہ پورا مرکب اضافی موصوف ہو گیا. المومنات اس کی صفت ہوگی موصوف سے مل کر مرکب توصیفی, اور پورا مرکب توصیفی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اب جملہ بنے گا مالکت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ایمانکم مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت, اور اپنے متعلق من فتح یاتکم المومنات جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا, جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی, مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی یا خبریہ. اور پھر دفعہ اللہ الفتان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں, عالم اس میں تفضیل کل ہے آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت. بے حرف جار ایمان اس میں نکرہ ایمانن تھا, بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے ایمانن جار مجرور مرکب جاری. پھر ایمانن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ایمان مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ایمان مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی, پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اب جملہ بنے گا اللہ مبتدا عالم اس میں نکرہ اس میں تمجید کل خبر نمبر 1 بے ایمانکم جار مجرور مرکب جاری. خبر نمبر 2 مبتدا اللہ اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمی یا خبریہ. بعض اس میں نکرہ بعض تھا, یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی. بعض سے بعض مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بعض مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی, پورا مرکب اضافی فاعلی حالت. من حرف جار ہے بعض اس میں نکرہ بعض تھا, من حرف جار کا مجرور ہوا تو من بعض سے بعض جار مجرور مرکب جاری. جملہ بنے گا بعضکم مضاف مرکب اضافی مبتدا من بعض جار مجرور مرکب جاری, اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی یا خبریہ. اور دفعہ ان کے ہو فعل امر ہے, واؤ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف ناکاہا ینکہو باب ضربا یضربو. ناکاہا پھر 3 حرفوں کے ماضی کے شروع میں واو فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا انکہا. ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی انکہا ینکہو انکاہن واو فعل. انکہا تھا فعل ماضی معروف واو مذکر غائب کا صیغہ, 4 حرفوں کا ماضی تھا, اس سے امر بنایا تو آخری حرف ہا کو جزم اور آخری سے پہلے کاف کو زیر, انکہا سے انکہ ہو گیا انکہ. پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ, پھر واو جمع کا لگا تو انکہو, جمع کے واو نے ہا کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو انکہو. پھر امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ, انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی انکہو پھر امر کا مفعول. بے حرف جار ہے اذن اس میں نکرہ اذن تھا, بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اذن جار مجرور مرکب جاری. اذن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اذن مضاف. اہل اس میں نکرہ اہلن تھا, اذن مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اہلن سے اہلن مضاف الیہ ہو گیا. پھر اہلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف. ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اہل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی, پورا مرکب اضافی. اذن مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی, پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. جملہ بنے گا ان کے ہو فعل امر اپنے فاعل, انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول, ہنہ اپنے متعلق بے اذن اہل ہنہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اور پھر آتو فعل امر ہے, واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا یاتے یو باب ضربا یضربو. آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی, وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو یہ بن گیا آتا یا. 4 حرفوں کا ماضی آتا یا ماضی معروف. اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے تا کو زیر, تو آتا یا سے آتی ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والی یا کو ختم کر دیا تو آتے رہ گیا. پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ, پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے تا کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو آتو ہو گیا. پھر امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ, انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی آتو فعل امر کا مفعول. اجورا اس میں نکرہ اجورن تھا, یہ آتو فعل امر کا مفعول نمبر 2 ہوا تو اجورن سے اجورن
پھر اجورن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اجورہ مضاف ہنہ حیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اجورہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں آتو فعل امر کا مفعول نمبر 2 بے حرف جار ہے المعروف الکلام سے اسم معرفہ میم زبر والے سے اسم مفعول المعروف ہو تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا بالمعروف جار مجرور مرکب جاری محسنات اسم نکرہ میم پیش والے سے اسم مفعول محسنات تن تھا یہ جو ہے یہ حال ہوا تو محسنات تن ہو گیا مفعولی حالت میں غیرہ اسم نکرہ غیرن تھا یہ بھی حال ہوا تو غیرن سے غیرن ہو گیا پھر غیرن کی ایک زبر ختم ہوئی تو غیرہ مضاف محسنات میم پیش والے مصافحات میم پیش والے سے اسم فاعل مصافحات تن تھا غیرہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو مصافحات تن ہو گیا مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں حال نمبر 2 اب جملہ بنے گا آتو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہنہ اپنے مفعول نمبر 2 اجورہ ہنہ مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت اپنے متعلق بالمعروف جار مجرور مرکب جاری حال نمبر 1 محسنات حال نمبر 2 غیر مصافحات مضاف الیہ مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ اور پھر دار پہ نفی ہے متخذات اس میں نکرہ متخذات تن تھا یہ مفعولی حالت میں آیا تو متخذات تن سے متخذات تن ہو گیا پھر متخذات تن کی ایک زیر ختم ہوئی تو متخذات مضاف اخدان اس میں نکرہ اخدان تھا یہ متخذات مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اخدان سے اخدان مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت اب لا کے بعد جو ہے فعل کوئی نہیں ہے لہذا لا جو ہے یہ لیسا میں تبدیل ہو جائے گا لا کی جگہ آ جائے گا فعل ماضی معروف لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم اب جملہ بنے گا لا کی جگہ لیسا سے جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر متخذات اخدان مفعولی حالت میں مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت میں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا فارفت ہے اذا اس میں ظرف زما ہے احسنہ جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے واحد نون زبر والے کی وجہ سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف حاسنہ یا حاسنہ پھر اس کے شروع میں باب افعال کا الف ہے تو احسنہ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ پھر مجہول بنا تو پہلے حرف کو پیش دوسرے حرف کو زیر تو یہ احسنہ سے اوحسنہ پھر ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے نون زبر نیا نائب فاعل لگایا جمع مؤنث غائب کا تو ماضی کی آخری حرف نون پر جزم آ گئی اوحسنہ سے اوحسن اور نیا فاعل لگ گیا نون زبر نا جمع مؤنث غائب کا کی ضمیر تو یہ بن گیا اوحسنہ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے اور زبر والے نون دونوں اکٹھے کر کے شاد دے دی تو اوحسنہ ہو گیا پھر ماضی مجہول جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل جملہ بنے گا اوحسنہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہنہ ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں اذا اس میں ظرف زما آیا تو اذا اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ فارفت ہے ان شرط ہے عطینہ فعل ماضی معروف ہے آخر میں نون زبر نا کی وجہ سے جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا آتے یو باب زارا با یزو آتا یا تھا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر لگائی جمع مؤنث غائب کی ضمیر نون زبر نا لگائی نیا فاعل تو ماضی کی آخری حرف یا پر جزم آ گئی آتا یا سے آتئی اور نیا فاعل لگ گیا نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر تو یہ بن گیا عطینہ فعل ماضی معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل بے حرف جار ہے فاحشتن اس میں نکرہ فاحشتن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا فاحشتن ہو گیا جار مجرور مرکب جاری
اب جملہ بنے گا تینا فعل ماضی معروف، پھر اب اپنے فاعل ہننا ضمیر بے سکندر ہے اپنے متعلق بے فاحشۃ جار مجزوم رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارفت ہے علیہ حرف جار ہے، ہننا ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ نصف و اس میں نقرہ نصف تھا، یہ جو ہے مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، نصف سے نصف و مضاف، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے نصف و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ الا حرف جار ہے محسنات الفلام سے استعمال کا میم پیش والی سے اس میں مفعول، اصل میں المحسنات تو تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو المحسنات جار مجرور مرکب جاری۔ من حرف جار العذاب الکلام سے استعمال کا العذاب وہ تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من العذاب جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا علیہ ہننا جار مجرور مرکب جاری مبتدا نصف و مضاف مرکب اضافی خبر نمبر 1، علی المحسنات جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، من العذاب جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 3۔ مبتدا علیہ ہننا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ذالک اسم اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، لے حرف جار من اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ خاشیہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خاشیہ یخشیو باب سامع یسمع، خاشیہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، العنت الف نام سے اسم معرفہ العنت تو تھا، خاشیہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو العنت تو سے العنتا مفعول ہو گیا۔ من حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا خاشیہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول العنتا مفعولی حالت، اور اپنے متعلق من کم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں لمن آیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر اس کے شروع میں ذالک اسم اشارہ ہے تو ذالک اسم اشارہ مبتدا ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ان حرف ناصب مضارع ہے، تصبرو تا سے پھر مضارع معروف، با نون سے جمع اصل میں تصبرون تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب مضارع نے تصبرون کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو ان تصبرو ہو گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ہے صابرہ، صابرہ یصبرو، پھر یا علامت ظاہر کی جگہ تا لگی تصبرو، پھر با نون جمع کا لگا تو تصبرون، تا سے پھر مضارع معروف، با نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس تصبرون پھر مضارع کے صیغے کے جمع مذکر حاضر کے صیغے کے شروع میں ان آیا تو ان نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تصبرون سے ان تصبرو، پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا تصبرو پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ خیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ انسانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا خیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، مبتدا داغم جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور فتح ہے اللہ الکلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت، غفور اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، رحیم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت۔ جملہ بنے گا اللہ مبتدا، غفور اس میں نکرہ فائدی حالت خبر نمبر 1، رحیم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔